السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلى آلہ شاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اہل سنت والجماعت کے دستور کے مطابق تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کرے پڑی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور آنے والے اتوار کے دن سے مغرب سے پہلے اعتکاف، لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ سنت اعتکاف 3 دن کا بھی کرتے ہیں، 1 دن کا بھی کرتے ہیں، لیکن سنت موقدہ اعتکاف جو ہے وہ 10 دن کا ہے، آخری عشرہ رمضان کے آخری 10 دن کا۔ تو اسی کے متعلق اعتکاف کے متعلق میں یہاں پر بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ دل تو یہ کر رہا تھا کہ فتح مکہ کے متعلق کچھ بیان کروں۔ 21 رمضان المبارک کو جو فتح مکہ ہوا، یہ تاریخ اسلام میں یہ ایسی جنگ ہے جو بغیر تلواروں کے جیتی گئی اور فتح مکہ حاصل ہوا۔ اس کا تاریخی پس منظر بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت سی حکمتیں ہیں فتح مکہ کے متعلق۔ صلح حدیبیہ میں جو شرطیں جو کفار اور مسلمانوں کے بیچ طے ہوئی تھی وہ کس طرح ٹوٹی، یہ پس منظر بہت ہی عجیب ہے اور سننے کے لیے اچھا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کے بعد فتح مکہ کے متعلق 2 جمعہ اس موضوع پر بولا جائے گا، کیونکہ یہ موضوع بھی بہت لمبا ہے، 1 جمعہ اس کے لیے کافی نہیں۔ تو میں آج مختصر طور پر اعتکاف کے متعلق اور اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کس طرح کیا جائے، اس کی فضیلت اور طریقہ بیان کرنے کے لیے یہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بولنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعتکاف کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کو لے کر، خاص اعتکاف کو لے کر کوئی آیت نہیں ہے، لیکن میں نے 27 پاری کی آپ کے سامنے آیت پڑھی۔ یہ آیت ہر ایک موضوع پر فٹ بیٹھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 27 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنات کو اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف میری عبادت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور میں بارہا یہ بیان کر چکا ہوں، عبادت صرف 5 جگانا، باجماعت نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ عبادت صرف اسی کا نام ہی عبادت نہیں ہے، یہ تو فرض چیزیں ہیں ہی۔ انسان کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، سانس لینا، جینا، مرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت یہ ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کا تمام چیزیں جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ اس دنیا میں بھیجے کس لیے گئے ہیں؟ عبادت کے لیے۔ اور عبادت کا سب سے بڑا موقع، سنہرا موقع رمضان المبارک کے علاوہ اور ہمیں کہاں مل سکتا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ، اور خاص رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرہ 10 دن
جس میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا کمر باندھ لیتے تھے، کمر بستہ، یعنی ہم رمضان کے آخری 10 دن جو اعتکاف کے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تیاری کرتے اعتکاف کی خاص۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، احادیث کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں، آخری عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں۔ آخری عشرے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے، اور نافع روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی نے ایک صحابی کو حضور کی وہ جگہ دکھائی جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ستون سے ٹیک لگا کر وہاں پر بیٹھا کرتے اور اعتکاف کیا کرتے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے ہر آخری عشرے میں، تیسرے عشرے میں، ہر سال رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف، سنت اعتکاف کیا کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے اعتکاف رکھے کہ اپنے حقیقی مالک سے جا کر ملے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، یعنی جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز تھے، ظاہری حیات تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے، 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے، اور آخری 10 دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب اعتکاف، یعنی خوب عبادتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا کرتے۔ اعتکاف کے معنی کیا؟ اعتکاف کے شریعت میں معنی ہے کہ ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے مسجد میں عبادت کے نیت سے ٹھہرنا، مسجد میں رکنا، مسجد میں عبادت کی نیت سے رکنا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ شریعت میں اس کا لغوی معنی، شرعی معنی علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں خالص عبادت کے لیے، خالص عبادت، یہ نہیں کہ دوسرا اعتکاف کے لیے بیٹھ رہا ہے، میرا دوست بیٹھ رہا ہے چلو میں بھی بیٹھتا ہوں، تو اس میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت شامل نہیں ہوئی، عبادت کرنے کی نیت شامل نہیں ہوئی۔ تو نیتوں پر انما الاعمال بالنیات، جو اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے، نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عمل کو بھی قبول فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر نیتوں کا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر کس طرح ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے لیے بولنا چاہوں گا کہ گھر میں ایک بچہ بیٹھا ہے، 15 سال 20 سال کا بچہ، باپ کہتا ہے کہ جا بیٹا مسجد کو جا اور نماز پڑھ۔ بچے کا دل نہیں ہے نماز پڑھنا، اس لڑکے کا دل نہیں ہے، لیکن باپ کے ڈر سے وہ مسجد کو آ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں تھی بلکہ باپ کا ڈر تھا، اس وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملا۔ حالانکہ وہ گھر سے نکلا، وضو کیا، مسجد میں آیا اور نماز پڑھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور ایک کی نیت تھی کہ میں فلاں وقت نماز پڑھوں گا یا پھر یہ عمل کروں گا، نیک عمل کروں گا، لیکن کسی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کے نیت کے بدلے کی وجہ سے اس کو ثواب عطا کرے گا، نیت کی وجہ سے۔ تو نیت کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو اعتکاف کے معنی ہے مسجد میں عبادت کے نیت سے مسجد میں رکنا، اس کا نام اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور ایک اعتکاف نفلی ہے۔ واجب تب ہوتا ہے انسان پر اعتکاف کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی منت مانگے، کوئی نظر مانگے کہ اے باری تعالیٰ میرا فلاں کام ہو تو میں 1 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے یا پھر 1 ماہ کے لیے اعتکاف کروں گا۔
نیت مطلب نظر منت مانگی، اللہ سے منت مانگی کہ میرا فلاں کام ہو تو میں مسجد میں 1 دن کا، 1 ہفتے کا، 10 دن کا یا پھر 1 مہینے کا اعتکاف رکھوں گا، اور اس کا وہ کام پورا ہو گیا تو اس انسان پر واجب ہے کہ وہ اعتکاف کرے، انسان پر واجب ہے کہ وہ اعتکاف کرے۔ دوسری چیز سنت مؤکدہ، یہ خاص رمضان المبارک کے مہینے میں آتا ہے، رمضان کے تیسرا عشرہ آخری 10 دن میں آتا ہے، یہ سنت مؤکدہ۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں جو اعتکاف کو بیٹھتے ہیں یہ سنت مؤکدہ اعتکاف ہے۔ اور نفلی اعتکاف یہی کہ ہم اور آپ یہاں پر ابھی موجود ہیں، اگر ابھی ہم اعتکاف کی نیت کر لیں نویتو سنت الاعتکاف تو ہم معتکف ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن، یا مطلب یہ نفلی اعتکاف ہے اور اس میں بھی ہم کو ثواب ملتا ہے، لیکن واجب کا ثواب زیادہ ہے، سنت کا ثواب اس کے نیچے ہے اور نفل کا ثواب اس کے نیچے ہے، یعنی ترتیب بترتیب ہے۔ اور کتابوں میں آیا ہے، میں نے آج ہی پڑھا کہ سنت اعتکاف کے لیے اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ سنت اعتکاف جو کرتا ہے سنت مؤکدہ، اور واجب جو اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کا اعتکاف قبول نہیں ہے، یعنی وہ اعتکاف اس کا نہیں ہوا، ایسا کتابوں میں آیا ہے۔ تو ہمیں اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، اور آپ تمام یہاں پر ابھی حضرات موجود ہیں اور اعتکاف کا موضوع چل رہا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ پڑھیے میرے ساتھ، نویتو ان سنت الاعتکاف، سبحان اللہ۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مسجد میں جو اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھتا ہے تو مسجد میں اس کا بیٹھنا بھی ثواب، اس کا کھانا بھی ثواب، اس کا پینا بھی ثواب، اس کا سونا بھی ثواب۔ اعتکاف کی نیت کرنا بہت ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور بیہقی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اعتکاف کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، 10 دن کا اعتکاف وہ دور کی بات، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بیہقی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خالص عبادت کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان اور جہنم کے درمیان ایک خندق بناتا ہے، خندق یعنی کھڈا جس کو کہتے ہیں، اور اس خندق کا فاصلہ مسافات اتنی ہوتی ہے جتنا زمین و آسمان ہے، سبحان اللہ، جتنا زمین و آسمان لمبا ہے، زمین اور آسمان کی لمبائی گہرائی کوئی ناپ نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی 1 دن اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان، جہنم کی آگ ہو یا پھر جہنم ہو، جہنم کو اتنا دور کر دیتا ہے، ایسی خندق بیچ میں ڈالتا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہو، زمین و آسمان کا فاصلہ۔ مثال کے طور پر اگر کہیں سونامی آئی ہے، کہیں سونامی، سمندر کی سونامی آئی ہے چنئی وغیرہ میں یا پھر دوسرے ملک میں، تو ہمیں وہ سونامی آنے کا اثر ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، یعنی کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بہت دور دراز علاقے میں، دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں سونامی آئی ہے، دوسرے شہر میں یا پھر دوسرے ملک میں سونامی آئی ہے تو اس کا اثر ہمارے اوپر نہیں پڑتا، ہمیں اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح بروز محشر، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی جہنم کو بندے سے اتنا دور کر دے گا کہ جہنم کی آگ ہو یا پھر جہنم ہو، بندے کو کچھ اثر ہی نہیں ہوگا، صرف 1 دن اعتکاف رکھنے کا ثواب، اور جو 10 دن رکھتے ہیں تو ان کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا رکھا ہوگا۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیہقی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال میں بھی احادیث کریمہ آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سنت اعتکاف کرتا ہے 10 دن کا، جو رمضان المبارک کا جو اعتکاف کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں حج لکھا ہے کہ نہیں، عمرہ لکھا ہے کہ نہیں، یا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در کی اور اپنے محبوب کی در کی ہم تمام لوگوں کو حاضری نصیب فرمائیں، لیکن یہ رمضان المبارک کا ہمیں ہر سال مہینہ مل رہا ہے، تو ہم اس مہینے کی اہمیت کو جانیں اور اس خاص مہینے کے جو آخری عشرہ جو ہے اس میں اعتکاف کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب رکھا ہے۔ یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، ہمیں جانے کا موقع ملے یا نہ ملے لیکن اس کا ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے وہاں جانا، عمرہ کرنا یا پھر حج کرنا، پریکٹیکلی طور پر طواف کرنا، صفا و مروہ کی یہ کرنا، حاضری دینا، یہ تمام چیزیں ہیں، اس میں مشقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اجر و ثواب زیادہ رکھا ہے، زیادہ ہے، لیکن ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو بخشش و مغفرت کا ارادہ نہ فرماتا تو کبھی بھی میری امت کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا نہیں کرتا۔ میری امت کی بخشش و مغفرت کا ارادہ نہ فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کبھی بھی میری امت کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کی بخشش و مغفرت کے ارادے کے لیے اللہ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں خاص وہ آخری رات، آخری عشرہ، تیسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، تو ہمیں اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ اور اعتکاف کو جب ہم بیٹھتے ہیں، اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ نیت یہ کریں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں۔ یہ نہیں، بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے، نوجوانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں دوست کو پوچھتا ہے کہ تو اعتکاف کو بیٹھ رہا ہے؟ ہاں میں بیٹھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بیٹھ رہا تو میں بھی بیٹھوں گا۔ تو 2 بیٹھتے ہیں، 2 کا جب پتہ چلتا ہے تو تیسرا بیٹھتا ہے، 3 سے 4، 4 سے 5، اس طرح گروپ ہو جاتا ہے، گروپ۔ اور اعتکاف کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بزرگان دین مسجد کے کونے میں یا پھر مسجد کے ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، کسی سے بات چیت وغیرہ نہیں کرتے۔ آج کل اعتکاف کا ماحول یہ دیکھا جاتا ہے کہ گروپ بندی ہوتی ہے اور اس میں ہنسی مذاق ٹھٹا بات چیت بیکار کی باتیں گپ شپ وغیرہ یہی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ روحانیت جو اعتکاف کی ہوتی ہے اور انسان کو جو حاصل ہوتی ہے وہ روحانیت، وہ مزہ، وہ سکون، وہ اطمینان انسان کو، بندے کو نہیں ملتا۔ اور کچھ سال پہلے، 10-15 سال پہلے، 20 سال پہلے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا، جو متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، اعتکاف کو جب بیٹھتے تھے تو وہ زیادہ بولتے نہیں تھے، زیادہ نہیں بولتے تھے۔ اگر کوئی کام ہوتا تو چٹھی پر لکھ کر لوگوں کو دیتے، اپنے گھر والوں کو دیتے کہ یہ ڈبہ لانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ سامان لانا ہے، یہ کپڑے لانا ہے، یہ لکھ کر دیتے۔ اعتکاف میں بالکل بھی بات نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بات ہی نہ کی جائے، بات کریں، علم کا فائدہ ہو، علم میں اضافہ ہوتا ہو، دین کی معلومات ملتی ہو، سیرت نبوی کی معلومات ملتی ہو، قرآن کریم فرقان حمید کی معلومات ملتی ہو، احادیث کریمہ کی معلومات ملتی ہو تو بات ضرور کریں، لیکن بیکار کی بات نہ کریں۔ اس میں اعتکاف کا بیٹھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو، اور آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان کسی نہ کسی طرح سے، انسان جب کبھی بھی ارادہ کرتا ہے نیک کام کرنے کا، شیطان کا وہیں سے ارادہ شروع ہوتا ہے اس کو بہکانے کا۔ تو آپ مسجد میں، چاہے علی رضا مسجد میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ کسی اور مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن وہاں پر جب بیٹھتے ہیں تو گروپ بندی نہ کریں اور ایک طریقہ رکھیں،
کہ صبح میں یہ چیز کروں گا، نفل نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، درود شریف کی درود شریف کا ورد کروں گا، اتنے درود شریف 10 دن ہیں تو 10 دن میں 10,000 درود شریف یا پھر 1,00,000 درود شریف کا ورد کروں گا. یہ اچھی نیتیں اگر ہم کر لیں، بھلے وہ ہم کام نہ کریں، مطلب کسی وجہ سے وہ کام نہ کر پائیں، ایسا نہیں کہ جان بوجھ کر نہ کریں، کسی وجہ سے وہ کام نہ کر پائیں، لیکن نیت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کی نیتوں کو جانتا ہے. وہ میسج آیا ہے نا کہ بندہ تو بنتا ہے، سنورتا ہے تاکہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں. لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ اوپری دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھتا ہے بندے کی، کہ بندے کی نیت کیسے ہے. اس کے کپڑوں کو، اس کے جسم کو نہیں دیکھتا، اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا اللہ، بلکہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے کہ بندے کی نیت کیا ہے. تو جب ہم اعتکاف میں بیٹھے تو بیکار فضول باتوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ 10 دن جو اعتکاف کو جو بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قدر میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی رمضان المبارک میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اگر وہ بندہ رات کو پالے اور اس رات میں عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے. 1000 مہینوں کو آپ 1 سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں نا، تو 12 مہینے سے 1000 مہینوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو کتنی عمر ہوتی ہے؟ دیکھیے 80 سال سے زیادہ عمر ہوتی ہے. 1000 مہینے اور یہ رات ہمیں ہر سال ملی تو اس کا اجر و ثواب ہمیں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ 10 دن جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو. رمضان کے آخری 10 دنوں میں طاق راتیں، طاق سے مراد یعنی اس کا جوڑ نہیں ہوتا، جیسے 22 2 جوڑ ہیں، 24 یہ بھی ایک جوڑ ہے، 26 یہ ایک جوڑ ہے، 28 یہ ایک جوڑ ہے، 30 ایک جوڑ ہے. اس کو جفت عدد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جفت. اور طاق اس عدد کو کہتے ہیں 21 23 25 27 29، اس کو طاق عدد کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث کریمہ میں کہ رمضان شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں، تیسرے عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو. اور اعتکاف کرنے والے بہت ہی بڑے اور بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے کہ انہیں وہ طاق رات حاصل ہوتی ہے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف 27ویں رات جاگتے ہیں، وہ بھی آدھی رات جاگتے ہیں، تھوڑا بہت جاگتے ہیں، ادھر ادھر گھوم کے سو جاتے ہیں. یہ کنفرم کہہ نہیں سکتے. ہاں میجارٹی اور زیادہ جو اکثریت جو آئی ہے 27 کو لے کر آئی ہے، لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ 27 ہی کو طاق رات ہو. علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اکثر طاق رات 27 کو آتی ہے، لیکن جو چاند اور سورج کی جو گردش ہوتی ہے اس وجہ سے وہ راتیں ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں. تو کبھی وہ رات 21 کو آتی ہے، کبھی وہ رات 23 کو آتی ہے، کبھی وہ رات 25 کو آتی ہے، کبھی وہ رات 27 کو آتی ہے، کبھی وہ رات 29 کو آتی ہے. تو جو اعتکاف جو آخری 10 دن میں جو اعتکاف کو جو بیٹھتے ہیں تو وہ رات بھی جاگتے ہیں. رات بھی جاگنا چاہیے. اور مجھے پورے مسجدوں کا تو حال معلوم نہیں، لیکن شاہ ڈونگری مسجد جو کسائی گلی میں ہے، شاہ ڈونگری مسجد میں ہر سال رمضان المبارک کے آخری جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں 5 دن جاگے جاتے ہیں، شب بیداری کی جاتی ہے. کہاں پر؟ شاہ ڈونگری مسجد میں صلاۃ التسبیح کی نماز ہوتی ہے. حافظ صاحب مختصر طور پر واضح و نصیحت تقریر کرتے ہیں مسئلے مسائل کے لیے. نوجوان لوگ گروپ بنا کر بیٹھتے ہیں، اور 1-2 نہیں بلکہ 100 سے 125 نوجوان لوگ شاہ ڈونگری مسجد میں شب بیداری کے لیے 5 دن جاتے ہیں. یہ بہت ہی پیارا طریقہ ہے. یہ طریقہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہماری مسجد میں بھی ہونا چاہیے. ہمارے اندر وہ ذوق، وہ شوق، تڑپ پیدا ہونی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ شب برات میں 6 رکعت نفل نماز پڑھ لیں گے تو ہماری عمر لمبی ہو جائے گی. 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں گے تو ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو جتنے بھی بلائیں آفتیں سب دور ہو جائیں گے. ہم شارٹ کٹ راستہ دیکھتے ہیں، مشقت کو برداشت نہیں کرتے، مشکل کو، مشقت کو برداشت نہیں کرتے.
حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے ہی بتایا کہ آخری 10 دن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب بیداری کیا کرتے، اعتکاف کیا کرتے، خود بھی نہیں بلکہ گھر والوں کو بھی اٹھا کر عبادت کے لیے ان کا ذوق و شوق بڑھایا کرتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور ہم ایسی قوم ہیں جو آسانی دیکھنا چاہتی ہے، ایسی آسان طریقے سے جنت میں جانا چاہتی ہے۔ آسان طریقہ ان 313 صحابہ کرام کو بھی نہیں ملا جو جنگ بدر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہزاروں کے مقابلے لڑے۔ 313 لوگوں کو، معزز صحابہ کرام، بدری صحابہ کرام، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بدری صحابہ کرام ہیں جو چاہے وہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا۔ حدیث قدسی ہے۔ کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر اپنی جان کی بازی لگائی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی ہے گھر میں، میرے بچے ہیں، میرے ماں باپ ہے، میرا گھر ہے، میرے دکان ہے، میرا مال و دولت ہے، میری تجارت ہے، میں چھوڑ کر کیسے آؤں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک آواز پر 313 صحابہ کرام نے لبیک کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بشارت، انہیں مژدہ، انہیں خوشخبری یہ دی، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو آسانی ہم یہ ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں محنت کرنا چاہیے، مشقت کرنا چاہیے۔ دنیا میں بھی اگر ہمیں کچھ بننا ہوتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ کچھ بھی بننا ہوتا ہے، بغیر محنت کے کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ تو ہم دین کے علمبردار اور مبلغ جو کچھ بھی ہو، دین کے پیکر ہم کیسے بنیں گے؟ بغیر محنت کے تو نہیں بن سکتے۔ تو محنت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو شب قدر میں جو 5 راتیں جو جاگی جاتی ہے، شب بیداری کی جاتی ہے، یہ طریقہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے اور تاک رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے نص سے ثابت ہے کہ وہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ کوئی جو رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جاگتا ہے، جاگنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی کیا گیا ہے، بلکہ آپ بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اور دین کے مسئلے مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں علم کے دائرے میں اور دین کے دائرے میں آتی ہیں۔ اور آخری بات میں ایک آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، جو آنے والے اتوار سے عصر اور مغرب کے بیچ میں، اور مغرب سے پہلے 10 دن کا اعتکاف سنت موقدہ اعتکاف ہوتا ہے۔ تو اس میں جو کوئی بھی حضرات اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے تو برائے کرم یہ آپ سے عزیزانہ گزارش ہے کہ آپ موبائل کا استعمال نہ کریں۔ گھر میں موبائل رکھ کر آئیں اور گھر میں گول کر آئیں، کوئی ضروری کال ہے، ایمرجنسی کال ہے، میرے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تب وہ فون لے کر آئے، میں بات کروں گا، یا پھر کوئی پیغام دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، لیکن موبائل لے کر مسجد میں نہ بیٹھیں۔ موبائل لے کر مسجد میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کا ایک طرح کا ہتھیار ہے موبائل۔ وہ انسان کو کسی نہ کسی طرح اکسانے کی، وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے نا، آپ کبھی بھی موبائل سامنے رکھیے اور ایک آدھا گھنٹہ نیٹ اوپن نہ کیجیے، آپ کا خود وہ دل جو چاہے گا، ہاتھ یہ چاہے گا کہ دیکھوں موبائل لوں اور نیٹ اوپن کروں، کسی کا میسج آیا، کسی کا واٹس ایپ آیا، کسی کا فیس بک میسج آیا، وہ دل چاہے گا۔ وہ انسان کی عادت بن گئی ہے، ایک انسان ایک طرح کا عادی بن گیا ہے، اور جب وہ اعتکاف میں وہ موبائل لے کر آئے گا تو دن بھر وہی کرے گا۔ تو برائے کرم موبائل لے کر نہ آئے۔ کوئی ضروری کام ہے تو گھر والوں کو بول دیں کہ کوئی مسجد میں کوئی رہتے ہیں، کوئی نفلی اعتکاف کرتے ہیں، کوئی مسجد کے ذمہ دار ہیں، کوئی آنا جانا کسی کا ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ پیغام بھیج دیں اور وہ پیغام کے ساتھ ساتھ جواب بھیج دیں۔ اور مسجد میں موبائل لے کر بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آپ سے عزیزانہ گزارش کی جاتی ہے، یہ آپ کو آرڈر نہیں دیا جاتا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسجد والے سختی کر رہے ہیں یا پھر آرڈر دے رہے ہیں یا پھر منمانی کر رہے ہیں، یہ کسی بھی طرح کا نہیں، بلکہ آپ کے فائدے کے لیے یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ آپ یہ چیز کر کے دیکھیں، آپ کو کتنا اچھا لگے گا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور اعتکاف میں جب بیٹھیں تو ایک قرآن مجید فرقان حمید مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک قرآن 10 دن میں ایک قرآن کیسے ہوگا؟ تو صبح نماز کے بعد ایک پارہ پڑھے، ظہر کے بعد ایک پارہ پڑھے، اور عصر کے بعد یا پھر مغرب کے بعد ایک پارہ پڑھے، یا پھر رات میں سونے سے پہلے ایک پارہ پڑھے۔ دن میں 3 پارے ہو گئے تو 10 دن میں کتنا ہوگا؟
ایک قرآن مجید فرقان حمید مکمل ہوگا۔ یہ نیت رکھیں کہ میں روزانہ 3 پارے پڑھوں گا، اور ایک ساتھ 3 پارے نہیں پڑھوں گا۔ ایک ساتھ 3 پارے پڑھیں گے تو بیزار آئے گا، بورنگ ہوگا، اور وہ مزہ بھی نہیں آئے گا، وہ ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھا پڑھیں، قرآن مجید فرقان حمید کو اچھا پڑھیں۔ اعتکاف میں اچھی نیتیں کریں کہ میں ایک قرآن مکمل کروں گا، اتنے ہزار یا پھر اتنے لاکھ درود شریف پڑھوں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا، اتنے مسئلے مسائل کی کتابیں یہاں پر رکھی ہیں وہ سیکھوں گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہم اعتکاف میں اگر نیت کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے کہ جو اعتکاف کو بڑھتا ہے اسے 2 حج، انسان ایک حج جا کر آئے تو فخر محسوس کرتا ہے، حاجی کہلواتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ جو ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، ایسا ضروری نہیں کہ سنت موقدہ 10 دن کا اعتکاف بیٹھے، بلکہ ایک دن کا بھی کوئی اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق، ایک کھڈا ڈالتا ہے جو زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ وہ خندق کا فاصلہ ہوتا ہے، مسافت ہوتی ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ بہت سی چیزیں ہیں ذہن سے جو جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت اعتکاف ہو یا پھر نفل اعتکاف ہو وہ اعتکاف ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ شہر والوں کی طرف سے اگر کوئی ایک انسان اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ پورے شہر والوں کی طرف سے اعتکاف ادا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز میں ذہن سے جا رہی تھی۔ اور اعتکاف کوئی بھی نہیں بیٹھتا شہر والوں میں سے، کوئی بھی شہری، کوئی بھی ایک انسان بھی نہیں بیٹھتا تو سب کے سب گنہگار، یعنی سب کے سب جواب دہ ہوں گے، سب کے ساتھ مطلب حساب و کتاب کیا جائے گا، اور مطلب اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بیٹھ رہے ہیں، یعنی اگر وہ نہ بیٹھتے تو کون بیٹھتا، اور وہ ایک حق ادا ہو رہا ہے۔ جیسے فرض کفایہ جو ہوتا ہے کہ اگر نماز جنازہ جو پڑھی تو کچھ لوگوں نے پڑھی تو تمام لوگ پڑھے جیسا ہوا، تو اسی طرح کچھ لوگوں نے اعتکاف کیا تو وہ پورے تمام شہر والوں کی طرف سے اعتکاف کیے جیسا ہوا۔ تو ہمیں ان کی خدمت کرنا چاہیے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے وغیرہ، کھانے کی چیزیں وغیرہ خدمت میں لا کر پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اعتکاف لوگ ہیں، اور ان سے خاص کر ان سے گزارش کرنی چاہیے جب آخری دن ہوتا ہے، جب وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے گھر والوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ انہوں نے 10 دن تمام چیزیں چھوڑ کر، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کچھ دیر بیٹھے تو کوئی بھی نہیں بیٹھے گا، فلاں جگہ بلایا جائے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، کیوں نہیں؟ بہت سے لوگوں کے کام ہوتے ہیں اور دکانیں ہوتی ہیں، تجارتیں ہوتی ہیں، بزنس ہوتا ہے، لیکن ایک انسان 10 دن تمام چیزوں کو چھوڑ کر، اپنے کام دھندے، بیوی بچے، گھر دار، سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے لیے مسجد میں آ کر 10 دن رہتا ہے اور اعتکاف کرتا ہے، تو وہ بندے کی دعا ہمارے حق میں ضرور قبول ہوگی، اور ان سے ہمیں ضرور دعا کرانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ بولنے چالنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خمی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا زکوٰۃ دینا، ہمارے تراویح پڑھنا، ہمارے روزے رکھنا، نفلی عبادتیں کرنا، آنے والے وقت میں جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے میں نماز کے پابند ہوئے ہیں، 5 جگانہ با جماعت نمازیں ہم مسجد میں آ کر ادا کر رہے ہیں، آنے والے 11 مہینوں میں بھی نماز کی پابندی کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جس طرح مسلمان پر رمضان میں نماز فرض ہے، اسی طرح مسلمان پر آنے والے 11 مہینوں میں بھی نماز فرض ہے۔ نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اگر آپ ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو نماز کی اہمیت کو سمجھے۔ جس طرح ذوق و شوق کے ساتھ رمضان میں ہمارے اندر ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے نماز کے متعلق، آنے والے 11 مہینوں میں بھی وہ ذوق و شوق اسی طرح برقرار رکھیں، اس کو ختم نہ کریں، نماز کے پابند بنیں۔ آج جتنی بھی مصیبتیں، بلائیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، نماز کا چھوڑنا ہے۔ اصل میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہر ایک چیز ہماری نافرمانی کر رہی ہے، ہر ایک چیز ہم سے دور ہو رہی ہے، ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 جگانہ با جماعت نمازیں ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے 27ویں شب کا، شب قدر کا چندہ
جمع نہیں کیا وہاں پر ہماری مسجد کے ذمہ دار کھڑے ہوں گے، آپ جمع کر سکتے ہیں، نام بھی اپنا لکھوا سکتے ہیں، تو جلد سے جلد 27 کا چندہ جمع کرنے کی کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ لوگ سنتیں پڑھ لیں، جو لوگ سنتیں پڑھ چکے ہیں خطبے کے لیے دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی یا پھر گلے میں سونے کی چین ہے تو وہ نکال دے۔ سونا مرد کے لیے حرام ہے، سونا پہننا، گولڈ پہننا مرد کے لیے حرام ہے، اگر پہنے ہیں تو برائے کرم نکال دیں۔ آگے آئیں آگے آئیں آگے آئیں، صفوں کو مکمل کریں، جگہ نہیں ذکر